نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ جس طرح میں نے نماز کی شرطیں بیان کی تھی کہ یہ 6 ہیں، اور نماز کے فرض بیان کیے تھے یہ 7 ہیں، اس طرح نماز کے واجبات کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ کسی نے 13 کہے ہیں، کسی نے 14 بیان کیے ہیں، کسی نے 18 بیان کیے ہیں، کسی نے واجبات 30 بھی بیان کیے ہیں کہ نماز کے واجبات 30 ہیں۔ اب ان میں سے جتنے ہو سکے ہم چند ایک بیان کریں گے۔ یہ اس ترتیب میں، اس بیان میں فرق کیوں ہے؟ کسی نے 13 کیوں کہا، کسی نے 14 کیوں کہا، کسی نے 18 کیوں کہا، 30 کیوں کہا؟ اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے جو علماء جانتے ہیں، لیکن آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ نماز کا پہلا واجب ہے تکبیر میں اللہ اکبر کہنا۔ کیا کہنا؟ سارے بولیں، پھر بولیں تکبیر اولا میں اللہ اکبر کہنا۔ آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں قاری صاحب، آپ جب نماز کے فرض بیان کر رہے تھے تو وہاں بھی آپ نے کہا تھا نماز کا فرض پہلا ہے تکبیر، تو فرض بھی ہو گیا واجب بھی ہو گیا، فرق کیا رہا؟ فرق یہ رہا تکبیر تحریمہ فرض ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کے اندر اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ یعنی آپ نے کہا الرحمن، آپ کی نماز پھر بھی شروع ہوگی، آپ کی نماز پھر بھی شروع ہوگی، کیونکہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی ہے۔ لیکن جو واجب تھا اللہ اکبر کہنا آپ نے وہ نہیں کہا، اس لیے آپ کی نماز مکمل۔ پھر فرض کی آخری 2 رکعتوں کو چھوڑ کر، فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں کو چھوڑ کر باقی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سنت پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، وتر پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، نفل پڑھ رہے ہیں، جو مرضی پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے الحمد شریف پڑھنا واجب ہے۔ الحمد شریف پڑھنا واجب ہے۔ الحمد شریف کے ساتھ کسی سورت کا ملنا ہے۔ ایک بندہ ہے اس نے الحمدللہ رب العالمین غلط دالین تک پڑھ لیا، لیکن ساتھ کوئی سورت نہیں ملائی، رکوع میں چلا گیا، تو اب اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس نے ایک واجب چھوڑ دیا۔ وہ واجب یہ ہے الحمد شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی ایک اور سورت کو ملانا بھی واجب ہے، کسی اور سورت کو ملانا بھی واجب ہے۔ سورہ اخلاص کو ملا دیں، سورہ کوثر کو ملا دیں، کسی سورت کو ملا دیں۔ آپ کو سورت نہیں آتی، کسی آیت کو ملا دیں، ایک بڑی آیت ملا لیں یا 3 چھوٹی آیتیں ملا لیں۔ یہ الحمد شریف کے ساتھ کوئی سورت ملانا، کوئی آیت ملانا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب۔ اگر آپ نے الحمد شریف پڑھی، سورت نہیں ملائی، پھر بھی آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہ واجب چھوڑ دیا، جب واجب چھوڑ دیا تو آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھنا ان دونوں کے اندر پھر ترتیب واجب ہے، یعنی الحمد شریف کو پہلے پڑھنا، سورہ اخلاص کو بعد میں پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ ایک بندہ سورہ اخلاص کو پہلے پڑھ دیتا ہے، پہلے پڑھتا ہے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ یار میں نے تو ابھی تک فاتحہ نہیں پڑھی، یہ پڑھنے کے بعد پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی سورہ اخلاص کو پہلے پڑھ دیا، سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھ دیا، تو گویا اس میں ترتیب نہیں رکھی۔ تو آپ بھی اس کو چاہیے کہ آخر میں سجدہ سہو کریں۔
فجر کی نماز ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، جمعے کی ہو، عید کی ہو، رمضان میں وتر، میں نے 6 نمازیں گنی ہیں۔ کتنی؟ فجر اور کون سی؟ بولیں مغرب، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں یار، بڑی اہم گفتگو ہے۔ فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عید اور ایک چیز وتر۔ کیا؟ وتر، لیکن رمضان میں، رمضان میں ان نمازوں میں امام کا اونچی آواز میں قرأت کرنا بھی واجب ہے، قرأت کرنا بھی واجب ہے۔ اگر عشاء کی نماز ہے اور امام صاحب اونچی نہیں پڑھتے، امام صاحب ایسا پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو گویا اس نے ایک واجب چھوڑ دیا۔ جب واجب چھوڑا ہے تو آپ وہ سجدہ صاف کریں، آپ وہ کیا کریں؟ سجدہ صاف۔ اسی طرح جس طرح جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کے بعد قومہ بھی واجب ہے، قومہ بھی واجب ہے۔ قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو، رکوع کے بعد سیدھا، یہ بھی واجب ہے۔ اگر ایک بندہ رکوع کرتا ہے اس کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے، اس نے ایک واجب چھوڑ دیا، گویا اس کی نماز مکمل نہیں۔ پھر جس وقت آپ سجدے میں گئے، سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے جلسہ بھی واجب ہے۔ جلسہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ جلسے کا مطلب یہ ہے سجدہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ اطمینان سے بیٹھ جانا۔ ایک بندہ سجدہ کرنے کے بعد سیدھا بیٹھا نہیں ہے، پھر سجدے میں چلا گیا، بولے اس نے ایک واجب چھوڑ دیا۔ ایک واجب چھوڑا اور جب تک سجدہ صاف نہیں کرے گا اس کی نماز مکمل۔ اب آپ نے خود دیکھنا ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جلسہ صحیح نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو قومہ صحیح نہیں کرتے۔ پھر یہاں ایک بات یاد رکھنا، تعدیل ارکان بھی واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ سجدہ کیا تو وہ بھی اطمینان کے ساتھ کرے، رکوع کیا تو وہ بھی اطمینان کے ساتھ کرے، قومہ کیا تو وہ بھی اطمینان کے ساتھ کرے، جلسہ کیا تو وہ بھی اطمینان کے ساتھ کرے۔ یعنی ہر رکن بڑے پیار کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے وقت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہ سارے کرنا واجب ہے۔ ایک بندے کو جلدی ہے کہ مہمان میرا کھڑا ہے، میں جلدی جلدی نماز پڑھوں، سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سلام پھیر کے جا رہا ہے، وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھی، وہ کہتا ہے جو تجھے پڑھی لا کے چلا جا، مجھے تیری نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نہ تو نے رکوع اطمینان سے کیا ہے، نہ سجدہ اطمینان سے کیا، نہ قومہ اطمینان سے کیا، نہ جلسہ اطمینان سے کیا، تجھے اپنے مہمان کی پڑھی ہے، میری فکر نہیں کس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو، جان لائے جا اپنی نماز بھی ساتھ، منہ پہ مار دی جاتی ہے نماز ایسی جس میں اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میری بارگاہ میں آیا ہے تو بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جا، بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ۔ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا تیرا کام ہے، اس کو قبول کرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ اطمینان۔ پھر یاد رکھیں قاعدہ اولا واجب ہے۔ قاعدہ اولا، قاعدہ اولا پتہ کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی، ایک رکعت پڑھی، سجدہ کیا، کھڑے ہو گئے، پھر دوسری رکعت پڑھی، آپ زور کے 4 فرض پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ جو بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ، سارے بولیں قاعدہ، قاعدہ اولا، یعنی پہلا قاعدہ، یعنی ایک ہوتا ہے قاعدہ اخیرہ، ایک ہوتا ہے قاعدہ اولا۔ قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد آخری مرتبہ جب بیٹھیں اس کو کہیں گے قاعدہ اخیرہ، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جو بیٹھیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ قاعدہ اولا۔ یہ بھی واجب، یہ بھی کیا ہے؟ ایک بندہ ہے اس نے قاعدہ اولا نہیں کیا، تحیات نہیں بیٹھا، 2 رکعتیں پڑھی، یہ بڑی غلطی ہو جاتی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننا۔ 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس نے بیٹھنا تھا نا 4 رکعتوں میں، وہ بیٹھا نہیں، سیدھا کھڑا ہو گیا، اب کیا کرے گا؟
دو رکعتیں پڑھنے کے بعد اس نے بیٹھنا تھا، قعدہ اولا کرنا تھا، لیکن اس نے قعدہ اولا نہیں کیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اب کیا کیا؟ اب یہ کرے کہ اس کا ایک واجب چھوٹ گیا، اس کا ایک واجب چھوٹ گیا، وہ تیسری رکعت بھی پڑھے اور ساتھ چوتھی رکعت بھی پڑھے۔ تیسری چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد وہ سجدہ سہو کر لے، اللہ پاک اس کی نماز کو قبول فرما لے۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ کس کس کو آئیے ہاتھ کھڑا کرے؟ ٹھیک ہے، توجہ، یعنی دو رکعتوں کے بعد اس نے بیٹھنا تھا لیکن بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد اب کیا کرے؟ اب ایسا کرے کہ تیسری رکعت بھی پڑھ لے، چوتھی بھی پڑھ لے، چاروں رکعتیں جس وقت پڑھ لے، اس کے بعد وہ سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو کرنا اس کا کام ہے۔ یہ جو نقص پیدا ہوا ہے، جو کمی واقع ہوئی ہے، اس کو معاف کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ اس نے ایک چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اس طرح کا یہ واجب لیکن یاد رکھیے گا، قعدہ اولا واجب ہے لیکن قعدہ اخیرہ فرض ہے۔ قعدہ اخیرہ دونوں میں فرق سمجھیں۔ قعدہ اولا ہے دو رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھنا ہے، قعدہ اخیرہ ہے 4 رکعتوں والی نماز میں 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھنا ہے۔ قعدہ اخیرہ فرض ہے، قعدہ اولا واجب ہے۔ اب قعدہ اخیرہ کے لیے ایک بندہ نہیں بیٹھا، ایک بندے نے 2 رکعتیں پڑھی، اس نے قعدہ اولا کیا، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، چوتھی پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ اب چوتھی پڑھنے کے بعد اس نے کیا کرنا تھا؟ سارے بولے کیا کرنا تھا؟ بیٹھنا تھا نا۔ وہ بیٹھا نہیں ہے 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد، 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ اب کیا کرے؟ اب جو کھڑا ہوا ہے وہ فرض چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے۔ اکثر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، عشاء کی 4 فرض پڑھ رہے تھے، چوتھی رکعت میں بیٹھنا تھا لیکن وہ بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا۔ قاری صاحب اب کیا کریں؟ سنو کیا کریں۔ کھڑا ہو گیا کوئی بات نہیں، کھڑا دوبارہ بیٹھ جا، تحیات شروع کر دے۔ تو نے رکوع کر لیا، دوبارہ بیٹھ جا، تحیات شروع کر لے۔ سجدہ کرنے سے پہلے اگر اس کو یاد آ جائے کہ میں یار 4 رکعتوں کے بعد 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، اسی وقت بیٹھ جائے اور سجدہ صاف کر لے، اللہ اس کی نماز کو قبول فرما لے۔ لیکن اگر 5ویں کا سجدہ کر دیا، اب گویا اس کی نماز ضائع ہو گئی، اب اس کی نماز ضائع ہو گئی۔ اب کیا کرے؟ اب ایسا کرے 5 تو اس نے پڑھ ہی لی ہیں، ایک ساتھ اور ملا دے، ٹوٹل کتنی ہو جائیں گی؟ 6۔ اسی طرح فجر کے فرض پڑھ رہا تھا تو 2 رکعتوں کے بعد اس نے بیٹھنا تھا، اب 2 رکعتوں کے بعد وہ کھڑا ہو گیا ہے، تو اب کیا کرے؟ کب تک واپس بیٹھ سکتا ہے؟ جب تک وہ سجدہ نہیں۔ جب سجدہ کر لیا پھر نماز چلی گئی۔ سجدہ کرنے سے پہلے اس کے پاس وقت تھا، آ جاتا، بیٹھ جاتا، سجدہ سہو کر لیتا، اللہ اس کی نماز کو قبول کر لیتا۔ پھر یاد رکھیے گا، قعدہ اولا میں آپ جب التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک پڑھنا واجب ہے۔ اگر عبدہ ورسولہ سے آگے بندہ چلا گیا، اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے کہہ دیا اللہم صلی علی محمد، آپ بھی کیا کرے گا؟ وہ سجدہ عبدہ ورسولہ تک بیٹھنا واجب ہے، اس سے آگے پڑھنا واجب ہے۔ اس سے آگے پڑھا تو گویا اس نے فرض میں تاخیر کیا، اب وہ سجدہ صاحب کرے، اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہے، وہ سجدہ